نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری 24th نائٹ ہے، 24th سیشن ہے تفسیر قرآن کورس کا۔ 3 دن اور اب رہ گئے ہیں، آگے انشاءاللہ 27 کو ہم جیسے ہم نے پلان کیا ہوا ہے ہم اسے کنکلوڈ کریں گے۔ ہم نے سورہ فتح تک جو ہے لاسٹ سیشن میں کر لیا تھا۔ سورہ حجرات جو ہے یہ ایک اور عظیم مدنی صورت ہے۔ یہ جو 3 جو ہے مدنی صورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ اس گروپ کی مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر چھٹا گروپ آ جائے گا صورتوں کا۔ یہ گروپس کے جو کی جو فارمیشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کروں گا آگے انشاءاللہ۔ پہلے سورہ حجرات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حجرات جو ہے اس میں بہت سے ایسے احکامات ہیں جو ایک اسلامک سوسائٹی کو جس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک ایک سوسائٹی جو ہے اس میں کچھ سیاسی اصول ہیں جو دیے گئے ہیں، کچھ اس کے معاشرتی اصول دیے گئے ہیں، اور کچھ اور جو ہیں ایسے پرنسپلز دیے گئے ہیں جن کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو پرکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ایک معاشرتی زندگی سے متعلق ایک بھرپور ہدایت جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں جو احکامات ہیں وہ مختلف وقتوں میں نازل ہوئے، لیکن زیادہ تر وہ احکامات ہیں جو مدینہ کے اینڈ میں نازل ہوئے، یعنی مدنی زندگی کے اینڈ میں، یعنی تقریباً 8-9 ہجری کے زمانے میں کہیں پہ نازل ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے اصول جو دیا گیا ہے، بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ تم جو ہے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہیں ہر صورت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ماتحت رہنا ہے۔ اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کا جو بنیادی ترین پرنسپل جس کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے۔ کوئی قانون سازی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں انسٹرکشنز کے بیانڈ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اصول، کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو کہ ہم اس سے ہٹ کر جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا اصول تو یہ واضح ہے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل سٹیٹس یہاں پہ حاصل ہے۔ آپ کی عزت اور تعظیم، آپ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں پہ تو انسٹرکشنز تھیں کہ تم جو ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی سارے زیرو کر دیے جائیں۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ بھی ہے، کچھ 9 ہجری کا ایک واقعہ ہے کہ بنو تمیم کے کچھ بدو آئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے میں تھے، آپ کے رولہ فرما رہے تھے کہ وہ باہر سے آئے اور آتے ساتھ ہی جناب یا محمد یا محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ادب سکھایا گیا ان کو کہ ظاہر بات ہے وہ بدو باہر سے آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپ کے ساتھ شروع سے تھے وہ آپ کے ادب کو جانتے تھے، تو بس سکھایا گیا ہے کہ آپ کا ادب کیا ہے، کیونکہ ساری کی ساری شریعت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا، جو آپ نے سمجھایا وہی شریعت ہے۔ تو اگر اس سورس کو ہی اگر جو ہے ریڈیکیول کیا جائے گا، ان کا مذاق اڑا دیا جائے گا، یا اس کو جو ہے ایک بہت ہی عام سی چیز سمجھ لیا جائے گا، تو پھر شریعت اسلامیہ جو ہے اس کی بنیادی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ دوسرا بڑا اصول جو ہے یہاں پہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسرا جو اصول تھا وہ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو کہ رومرز کو پھیلانا جو ہے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک واقعہ ہے، ایک قبیلہ تھا بنی مستلق، اس سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے شخص کو بھیجا۔ بعض روایات میں ان کا نام جو ہے ولید بن عقبہ آتا ہے، لیکن بعض میں اس کا نام نہیں ہے اس شخص کا۔ تو وہ جب وہاں پہ گئے تو ان کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ بنی مسلک جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، تو انہوں نے جو ہے آ کے رپورٹ کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے اور مجھے قتل بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اب کسی شخص نے ایسی شرارت کی ہو یا واللہ عالم کیا ریزن تھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پھر ڈسکشن شروع ہوگی کہ ان لوگوں کو تو پھر سیدھا کرنا پڑے گا، اور مانین زکوٰۃ کے خلاف تو جہاد بھی لازم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قریب تھا کہ ایک فوجی دستہ تیار کر کے آپ بھیج دیتے اور بڑا خون خرابہ ہو جاتا کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ غلط خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے انفارمیشن آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن جو میڈیا ہے اس میں تو کام یہی ہے کہ سنسنی خیز خبریں پھیلانا، چاہے سچی ہیں جھوٹی ہیں میٹر نہیں کرتا۔ بہت کم ایسے جرنلسٹ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو حق
جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں زیادہ تر. تو اب آج کل یہی ہے کہ بس سنسنی پھیلاؤ، اور جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بھی چیزیں ہیں یا ملک قوم کے خلاف بھی ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں. تو یہ اس کو منع کر دیا گیا. اس کے سر بعد جو جی جی سر یہ جو پہلی آیت ہے یہی ہمارے قرارداد مقاصد میں مینشن ہے نا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن اکارڈنگ ٹو قرآن. جی جی بالکل. پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہے بالکل آغاز میں بیسیکلی تو یہ قرارداد مقاصد ہے نا جس کے اندر یہ چیز طے کی گئی تھی. کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے اس کو ہی طے کیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس کو طے کیا تھا ظاہری بات ہے وہ تو مخلص تھے. پاکستان جس لیے بنایا گیا تھا انہی ٹرمز کے اوپر جو ہے قرارداد مقاصد کو پاس کیا گیا. لیاقت علی خان نے اس کو پیش کیا تھا. تو لیاقت علی خان جو ہے مسلم لیگ کے رہنماؤں میں سے تھے، اور سب سے زیادہ قریب جو ہے قائد اعظم کے آپ ہی تھے لیاقت علی خان. تو انہوں نے اس کو پیش کیا تھا، اور وہاں پہ سب نے مطلب یونانیمسلی اس کو اگری کیا تھا. تو یعنی یہ بات تو ہے کہ اسپرٹ بڑی زبردست تھی اس کانسٹیٹیوشن میں، جیسا لکھا ہوا ہے کوئی لیجسلیشن قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتی. نو لیجسلیشن could be done repugnant to the قرآن and سننا، یہ الفاظ ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹرکچر ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سیکولرز ہیں وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں گے جیسے یوسف علیہ السلام تھے، وہ ان کے زمانے میں اسٹرکچر تو دین الملک کا تھا، لیکن وہ اپنے انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے شریعت نافذ کر رہے تھے. بالکل آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو سیکولرز کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے وہ اسلامک ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر سیکولر قانون جو ہے نافذ کرنے میں کامیاب ہے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے. تو یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے. سر اور ایک آپ نے ناموس رسالت کی بات کی ہے، ایک ہمارے ٹی ایل پی آپ کو تحریک لبیک پاکستان ہے، ان کا بہت بہت میں مطلب ان کے دیکھتی ہوں نا ویڈیوز وغیرہ، تو ان کا سارا زور ہی اسی چیز پہ ہوتا ہے. تو یہ ناموس رسالت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا elaborate کریں. لیکن ناموس رسالت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. میں نے بتایا نا کہ شریعت ڈپینڈ کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہی آپ مذاق میں بنا لیں گے تو پھر تو شریعت کا ہی مذاق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی بتایا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اس نے کفر کر دیا، اور پوری امت میں اس پہ کنسنسس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ایک چیز کو ان لوگوں نے لیا ہے، اب اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا بڑا جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر پھر ایک قوم کی سینسٹیوٹی بھی ہے نا. یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ کم سے کم قوم اس معاملے میں سینسٹیو ہے. بلکہ قوم کو تو اور بہت سی چیزوں میں سینسٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. تو چلو کم سے کم اس معاملے میں سینسٹیو ہے، لیکن پھر اس کو پھر ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایکسپلوٹیشن کو بھی ہم نے ضرور دیکھنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے. لیکن اپنی جگہ پہ یہ چیز ایک حقیقت ہے. اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آ جاتے. بلاسفیمی لا جو ہے وہ بھی ایک براڈر ایریا کو کور کرتا ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے توہین کا وہ بلاسفیمی کر رہا ہے. کوئی ایک سنت کی اگر ایک سنت کا بھی استہزاء کرتا ہے، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی بلاسفیمی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک آیت بھی قرآن کی ایسی ہے جس کا آپ نے مذاق اڑا دیا. کوئی ایک شاعر اسلام میں سے، یعنی جو اسلام کے سمبلز ہیں، اور اسلام کے سمبلز بہت سے ہیں، یعنی جیسا پردہ ہے، پردہ اب شاعر اسلام میں سے ہے. اب کوئی پردے کا مذاق اڑا دیتا ہے، ایون کہ جنت اور دوزخ کا مذاق اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی توہین کے اندر آتا ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہونا اسی طرح چاہیے تھا جیسے کہ پاکستانی اسٹیٹ میں طے کیا گیا کہ اسٹیٹ اس میں انوالو ہونی چاہیے، اتھارٹیز انوالو ہونی چاہیے، تاکہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ واقعی بلاسفیمی ہوئی ہے یا نہیں. عام بندوں کے ہاتھ میں اس کی جو ہے نا ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض اوقات یہاں پہ ہو جاتا ہے، اور موب جو ہے وہ ایکشن لیتا ہے جو کہ بہت غلط ہے. اس سے بہت جو ہے نقصان ہوتا ہے. تو یہ بس ہے اس کے بارے میں. سر آج کل یہ ہے نا کہ جیسے پولیٹیشین ہے یا کوئی اور ہے، اپنے مفاد کے لیے کسی پہ بھی بحث کرنے کا الزام لگا کر پھر موب کے ہاتھوں نے جی بالکل، میں وہی قتل کہہ رہا ہوں کہ کروا یہ دیتے ہے، ہیں. یہ بھی ہماری سوسائٹی کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اس طریقے سے ہوا ہے.
ہوتا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اسی کو تو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور اسی لیے جو ہے اس کو عدالت کے تھرو ہی ہونا چاہیے، اسٹیٹ اتھارٹیز کے تھرو ہونا چاہیے، یہ موب ایسا نہیں کر سکتا، یا کم سے کم جو ہے اگر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اسٹیٹ اتھارٹیز پہ، تو کہ علماء کا کوئی کی کونسل بن جانی چاہیے جس میں کم سے کم وہ اس پہ ججمنٹ دیں۔ یہ عام بندے کی بس میں بات نہیں ہے کہ وہ خام خام میں جو ہے اپنی مرضی سے ایک ججمنٹ دے دے، تو یہ جو ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو تو صلح کرا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب لڑائی جو ہے مختلف صورتوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، اس پہ ایک پوری فکر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو مسلمانوں کی کوئی ریاست ہے، اس کے تحت کوئی دو گروہ ہیں لڑ رہے ہیں، اب اس میں اصول کیا دیا گیا ہے کہ اگر دو لڑ رہے ہیں تو صلح کرا دو۔ اچھا، اگر نہیں صلح نہیں ہو پا رہی اور ایک ان میں سے زیادتی کرنے والا ہے، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، تو تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کو لائن پر لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو اگر تو مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ ہے، اس کے تحت کوئی دو چھوٹے گروہ لڑ رہے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان میں صلح کرائے، یا جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب سوال اس سے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو بڑی حکومتیں لڑنا شروع کر دیں، جیسے حضرت علی کے زمانے میں ہوا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی قیادت میں دو بڑے فیکشنز لڑ رہے تھے، تو اس میں اس طرح کی اگر سچویشن ہو جائے تو اس میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دیکھیں ان دونوں میں سے اگر دونوں حق پر نہیں ہیں تو آپ دونوں کو چھوڑ دیں، جو حق پر ہے بہرحال اس کا ساتھ دینا ہے۔ پھر تیسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے ایک باغی گروہ، یعنی جو عام رعایا میں سے کوئی گروہ ہے وہ ریاست کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے بالکل واضح یہ ہے انسٹرکشنز کے اگر تو وہ حاکم ظالم ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی یعنی اگر وہ ظالم بھی ہیں، اس میں اختلاف ضرور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ظالم ہیں تب بھی ان سے لڑائی کی جائے گی، اور جو گروہ کھڑا ہوا ہے ان کے خلاف اگر وہ حق پر ہے، یعنی وہ شریعت کے پابند ہیں اور صحیح بنیادوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا لازمی ہے اگر تو حاکم ظالم ہو گئے۔ لیکن زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ اگر حاکم ظالم ہو جائے، فاسق ہو جائے، یعنی گناہ کرنا شروع کر دے، تب بھی اس کے خلاف لڑائی نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ وہ کفر کر دے یا اللہ کے احکامات کا نفاذ چھوڑ دے۔ اس صورت میں پھر کنسنسس ہے سب کا کہ پھر اس کے خلاف جو لڑائی کر رہے ہیں اگر وہ شریعت کے اوپر ہیں تو ان کو ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ یا پھر وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو، ان کے پاس کوئی بیسس نہ ہو شریعت کے لحاظ سے، اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر جو ہے حکومت سے لڑ رہے ہوں، جیسے خوارج لڑ رہے تھے حضرت علی کے خلاف، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں حاکم کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ ملٹیپل سینیریوز ہیں جن کا یہاں پہ ڈسکشن جس کی یہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اسی کو مسئلہ خروج بھی کہتے ہیں، جو باغی والا جو مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہے جو اگر تو حاکم خراب ہو جائیں تو کیا کرنا ہے آپ نے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم ہے اور عادل حاکم ہے، اسلام غالب، اسلام قائم کیا ہوا ہے اس کے تحت اگر اس طرح کی بغاوت آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی بھی انسٹرکشن بڑی تفصیل سے آپ سے کی حدیث میں بھی ہیں، اور اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے عمل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظالمانہ طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا، ان کو بھی آپ نے طریقے سے ہی ٹریٹ کرنا ہے، یعنی ان کے زخمیوں کو جو ہے نہیں مارا جائے گا، ان کے گھروں میں تعاقب نہیں کیا جائے گا، ان کے پیچھے نہیں بھاگا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مطلب ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو یہ ہے جو اس حوالے سے اوور آل فک ہے، ٹھیک، کلیئر ہے جی یہ؟ ہاں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اگر حق پر نہیں ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر دونوں سے علیحدہ رہے، پھر انسٹرکشنز یہ ہیں کہ دونوں سے علیحدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے گا، آپ نے ایسی جنگ میں پھر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمیشہ حق والے کا ہی ساتھ دینا ہے، چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ محکوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آم، جو اگلا اصول ہے، پانچواں جو اصول ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جتنی بھی رذائل اخلاق ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو کہ سوسائٹی کے اندر
ٹاکسیسٹی کو جنم دیتی ہیں، سوسائٹی ٹاکسک بن جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس پہ بہت سے پھر عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کا سدباب کر دیا گیا، یعنی منع کر دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا منع کر دیا گیا۔ جو ہے نام رکھنا، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں مشغلہ ہے، اس کو منع کر دیا گیا۔ بدگمانی کرنا، بدزنی کرنا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تجسس کرنا، کسی کے عیبوں کے پیچھے جانا اور ٹٹولنا، ان کو منع کر دیا گیا، اور غیبت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس پہ بڑی واضح انسٹرکشنز جو ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہیں، یقیناً آپ نے سب کے بارے میں دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جیسے مذاق اڑانے کے وجہ سے جو ہے سخت جو ہے وہ وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے بدزنی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو۔ تجسس کرنا، کسی کے راز کے بھی جانا ہے، اس میں تو بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں۔ جیسے بہت بڑی بیماری ہے یہ ہمارے ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو زبان سے ایمان تو لے آئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، یعنی ان کے پوشیدہ حالات ہیں ان کے پیچھے پڑنا، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا، اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا پھر، اور جس کے در پہ اللہ ہو جائے اس کو پھر اپنے گھر میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، یعنی اس کی دوسری سائڈ یہ ہے، جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس پہ پردہ ڈال دیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ اسلام جو ہے وہ عیبوں کو چھپانے کا درس دیتا ہے، نہ کہ عیبوں کو جو ہے اچھالنے کا۔ تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ عیب اچھالنا، عزتیں اچھالنا، یہ تو ایک بڑا ہی مشغول و مرغوب جو ہے مشغلہ بن گیا ہے۔ اور پھر غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت اگین ہم سب جانتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ تو ایک بڑا ہی زبردست مشغلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ تو مطلب کسی کے اندر کوئی عیب ہے، ایسا عیب جس کے بارے میں وہ جو ہے ناراض ہو جب اسے پتہ چلے، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ کسی کے اندر واقعی اگر عیب ہے وہ اگر ہم بیان کرتے، تو فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو پھر بہتان ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں جگہیں ہیں جہاں پہ غیبت کرنا جو ہے جائز ہے، جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس میں آپ نے کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، جیسے حدیث کے علم کے اندر جو ہے بہت سے راویوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ وہ جھوٹے تھے نہیں تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اس میں جائز ہے۔ اس طریقے سے مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف بات کر سکے، یا آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی ایسے گروہ کے بارے میں، کسی ایسی اتھارٹی کو آپ بتا سکیں اس کی غلط چیزوں کے بارے میں، تاکہ وہ اس کی اصلاح کریں، اس اصلاح کرنے کی نیت سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس میں یہ غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے غیبت بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے توبہ بھی آسان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس سے توبہ جو ہے نا، پہلے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کریں گے آپ، عہد کریں گے کہ میں آئندہ کبھی نہیں ایسا کروں گا یا کروں گی، اور اس کے بعد آپ نے اس بندے کو بھی جا کے جو ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے جس کی غیبت آپ نے کی ہے۔ جی، آپ اس کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، غلط کیا ہے آپ کے لیے، پھر آپ اس محفل میں جائیں گے جس محفل میں آپ نے غیبت کی تھی یا جس شخص کے ساتھ غیبت کی تھی، اس کو بھی آپ کلیریفائی کریں گے، جو زہر آپ نے گھولا ہے اس کو بھی آپ کو دور کرنا ہوگا، تب جا کے جو ہے یہ جان خلاصی ہوتی ہے اس سے۔ جی، جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کسی ایسی اتھارٹی سے بات کرنا کہ جو اس سے آپ کو نکال سکے یا اس کے شر سے بچا سکے، یہ جائز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹاکسک پرسن سے ہوتے ہیں نا، اس سے بچنا چاہیے، یعنی جتنا آپ اسے بچیں گے، اوائڈ کریں گے، اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور انتقام کے اندر چلے گئے تو بڑا غرق ہے، پھر آپ اپنا بھی بڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا، اس کا بھی بڑا غرق، اس کا تو ہے ہی بڑا غرق، آپ کا بھی ہو جائے گا۔
ہاں اب یاد نہیں ہے، اب یا اب دنیا سے چلا گیا وہ شخص، یا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، آپ کدھر کریں گے، آپ بس توبہ کریں. لیکن جس کا پتہ ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کرنا ہے. اصل میں اس کے پیچھے بہت ایک چوکانے والا ایک تصور ہے کہ اصل میں اگر آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگے، اللہ تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس بندے سے معافی مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ ورنہ قیامت والے دن اس کو کلیم کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی ایک چونکا دینے والی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے اعمال اتنے ہوں گے جیسے پہاڑ ہیں، یعنی پہاڑوں جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے، اور ان کی فہرست لگ جائے گی، لائن لگ جائے گی، ٹھیک ہے. ہر بندہ آئے گا جی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری بدزنی کی، فلاں فلاں، اور سب کے سب اس کے اعمال لے اڑیں گے. یعنی وہ بندہ وہاں پہ جو آپ سے کلیم کرے گا، آپ کے اعمال کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، اس نے معاف نہیں کیا آپ کو، وہ آئے گا جی یہ اس نے میری غیبت کی تھی، مجھے اس کے اعمال دو، وہ اعمال دیے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں اتنے لوگ ہوں گے کہ اس کے وہ جو پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں تھیں سب ختم ہو جائیں گی، اور لوگ ختم نہیں ہوں گے. اچھا اب کیا کیا جائے؟ تو اب کیا ہوگا کہ ان کے جو برے اعمال ہیں وہ اس کے نام اعمال میں لکھے جانا شروع کر دیے جائیں گے، یعنی اس کے پلڑے میں اب ان کے برے اعمال ڈلنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ ہے جی، اس سے بچنا چاہیے. یہ سب زبان کی کارستانیاں ہیں، زبان کا ہی غلط استعمال ہے جو کہ ہمیں یہاں تک پہنچاتا ہے. تو ایک دفعہ معاذ بن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ معاذ زبان کو پکڑ کے یوں کر کے کہا کہ معاذ اس زبان کو تو بند رکھو، یہ زبان تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چہروں کے بل، پیشانیوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے والی. جی وہی تو بنتے ہیں اپنے قریبی، تو ٹاکسک بنتے ہیں ہماری سوسائٹی کو. بس اللہ ہی ہدایت دے. بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ہے ان کے شر سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، بس اوائڈ کریں جتنا زیادہ اوائڈ کر سکتے ہیں. بس اب توبہ اللہ سے توبہ کریں. اگر تو اس سے اب کانٹیکٹ نہیں رہا اس بندے سے جس کی غیبت کی تھی یا جس کی، ٹھیک ہے، اب اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچا دے. تو بس وہی بتانا ہے کہ اس میں توبہ کرنی ہے. اب اللہ، اب ایک ہی آپشن رہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے کہ وہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، بس یہی آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. بڑی تباہیاں ہیں اس کی، اور اس میں خواتین تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے پیش ہوتی ہیں. اب تو خیر ہمارے مرد بھی کچھ کم نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ جو ہے بہت بڑا اصول ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا. اس کے بعد جو ہے جو ایک اور بڑا اصول ہے وہ ہے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، سب کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہاں بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ سارے جو قبائل تمہارے بنائے گئے ہیں یہ دیر تعارفو ہیں، تعارف کے لیے ہیں. یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ تعصب اس کی بنیاد پہ کریٹ کیا جائے. آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت منع فرمایا کہ جس نے بھی کسی اسبا کی طرف بلایا اور اس کے لیے جو ہے اس سے ہوا یا اس کے لیے وہ جان دے دی اس نے، تو اس نے جاہلیت کی موت مرا وہ. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا اصول جو یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ بدو مسلمان ہوئے تھے، بیک گراؤنڈ میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ بدو مسلمان ہوئے اور انہوں نے بڑا اپنا اعترانا شروع کر دیا جی ہم مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے ان کو سمجھایا تم مسلمان ہوئے ہو، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے. تو اللہ نے کہا تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، صرف مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ احکامات پہ وہ عمل کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے. ایمان پھر کیا ہے؟ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں، صاف بتا دیا گیا کہ انما المؤمنون الذین، مومن صرف وہی ہیں جو کہتے ہیں اللہ اور جو اللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں پیچھے نہیں ہٹتے،
اور پھر جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں، یہی پکے مومن ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ شرط لازم ہے ایمان کی، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، جہاد نہیں تو ہدایت نہیں، جہاد نہیں تو نجات نہیں۔ یہ ساری ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں ان چیزوں کو، اور جہاد اگر نہیں ہے تو پھر نفاق ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ ایمان کیا ہے اور مومن کون ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اب جو ہے ایک چھٹا گروپ جو ہے صورتوں کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ گروپس کا جو اسٹرکچر ہے، امین احسن اصلاحی نے اس پہ بڑا کام کیا تھا، نظم قرآن کی تھیوری انہوں نے دی تھی، اور بڑی زبردست یہ تھیوری ہے۔ اس میں یعنی معنی کے اعتبار سے قرآن کو جو ہے کچھ گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں پہلا گروپ جو تھا اس میں سورہ فاتحہ ایک مکی صورت تھی اور 4 مدنی صورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ پھر دوسرا گروپ ہم نے دیکھا تھا جس کے اندر 2 مکی صورتیں تھیں، انعام اور اعراف، اور 2 مدنی صورتیں تھیں۔ یعنی ہر گروپ کے اندر کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں، زیادہ تر جو ہیں گروپس میں زیادہ مکی صورتیں اور کم مدنی صورتیں۔ پھر تیسرا گروپ جو تھا ہم نے دیکھا تھا اس میں 14 مکی صورتیں تھیں، سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک، اور پھر ایک سورہ نور مدنی صورت تھی۔ پھر چوتھا جو گروپ تھا اس میں 8 مکی صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کے سورہ سجدہ تک، اور پھر اس کے ٹپ پر ایک سورہ احزاب بہت بڑی مدنی صورت تھی۔ پھر پانچواں گروپ جو ہے ابھی ہم نے ختم کر دیا، سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک، اگین 14 مکی صورتیں، اور 3 پھر مدنی صورتیں تھیں اس گروپ میں۔ اب چھٹا گروپ ہم شروع کرنے لگے ہیں، سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک 7 یہ مکی صورتیں، اور پھر 10 جو ہیں مدنی صورتیں آئیں گی اس گروپ میں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ یہ جو ہے بہت سے اعتبارات سے بڑا یونیک ایک گروپ ہے۔ ایک تو اس کے اندر جو مکی صورتیں ہیں وہ خوبصورت ترین صورتیں ہیں، یعنی اس کے اندر جو ردم ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے وہ کمال ہے۔ سورہ رحمان بھی اسی گروپ میں آتی ہے، اسی گلدستے میں سورہ رحمان بھی ہے جو کہ سب سے خوبصورت صورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو 10 مدنی صورتیں ہیں وہ بھی جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایک طرح سے پورے قرآن کا کنکلوژن ہے جو اس میں آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر 7واں آخری گروپ ہوگا ہمارا، جو آخری دو پاروں پر مشتمل ہے، سورہ ملک سے لے کے سورہ کافرون تک، اس میں 43 مکی صورتیں، اور پھر 5 جو ہے مدنی صورتیں اینڈ میں آئیں گی، سورہ نصر، لہب، اخلاص، فلق اور ناس۔ تو یہ جو ہے ڈویژن ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، سورہ کاف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اب جو صورتیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جو 3 سے 5 نبی کے درمیان نازل ہوئی، اور ان میں زیادہ تر جو ہے انذار آخرت ہے، اور کفار کے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، قیامت کی نقشہ کشی بہت زیادہ ہے، قیامت کیسے ہوگی، اور جو ہے روز محشر کے معاملات ہیں، پھر جنت و دوزخ کے جو لوگ ہیں ان کے مکالمات ہیں۔ تو بڑی اس لحاظ سے جو ہے یہ حرکت طاری کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورہ کاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ اکثر جو ہے عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو شروع میں آخرت کے انکار پر کفار کو جو ہے جواب دیا گیا ہے اور ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے حساب کتاب کا، اس کا ذکر ہے، کرامن کاتبین کا ذکر ہے۔ کرامن کاتبین کا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی ہے رقیب جسے کہتے ہیں، وہ سب کچھ لکھتا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا زبردست انتظام ہے، یعنی اتنا یہ جو رپورٹ تیار ہوگی وہ اتنی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہیں گے کفار کو کہ آج تو خود ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، تو خود ہی اس کو پڑھ لے اور خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہاں اس کو آرام سے سمجھ جائے گا، اس کو کہ بس سمجھ آ جائے گی اس کو کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور بڑے فرشتے ہیں، یعنی پورا انتظام ہے نا، کٹہرا جیسے ہوتا ہے عدالت کا، ویسے ہی وہاں پہ کٹہرا لگے گا، اور ایک ایک بندہ وہاں پہ حاضر ہوگا، اور ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک جو ہے وہ جب خود آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل سے لے کے آتے ہیں اس کو، قیدی کو، تو ایک جو ہے وہ انسپیکٹر ہوتا ہے جو ہتھکڑیاں جو ہے اس کی چین پکڑ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ بھی قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں کہ دو فرشتے ہوں گے، سائق اور شہید، جو ایک ہانک کر لے کے آئے گا جو ہے اس کو زنجیروں میں پکڑ کے، اور دوسرا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹیمنی دے گا۔ تو اس طرح یہ مطلب پورا انتظام ہے۔ پھر جو ساتھ کرین ہے، جو جن لگا ہوا ہے ہمارے، وہ بھی ساتھ ہی کہیں حاضر ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب ساتھ ہوگا۔
اور وہ مطلب بلیم گیم چلے گی، مطلب پورا جیسے ایک عدالت کا کٹہرا لگتا ہے، وہ بھی الزام لگائے گا ان کے اوپر، یہ ان کے اوپر الزام لگائیں گے جنات کے اوپر، اور یہ سارا کچھ جھگڑا چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرکار ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سارے انتظام کا جو ہے اس کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ پھر قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، ان کا ذکر، ان کی تفصیل ہے۔ جنت کے مستحق بننے والے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور ان کا اچھا انجام بیان کیا گیا۔ جہنم کو ایک مونسٹر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ حل میں مزید کی صدا بلند کر رہی ہوگی کہ جو ہے اور مجھے میرے اندر اور ڈالو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھیں گے اور پھر وہ بس بس کرے گی۔ اب یہ اللہ کا پاؤں کہ اس کی حیثیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہی شان ہے جو بھی اللہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کی تفصیل نہیں جان سکتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی پرانی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی تباہ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ قاف میں ہے۔ تو سورہ زاریہ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے اس سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ آغاز میں جو ہے ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پاور سے جو ہے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے اوپر الٹ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے عذاب لا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو ہواؤں کے عذاب سے مارا گیا، تو اللہ نے خاص طور پہ ان کی قسم کھا کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے کہ قیامت ہوگی وہ ہو کر رہے گی۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے آسمان کے والے سے کہ آسمان جو راہوں والا آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ریسنٹ ڈسکوریز، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ وارم ہولز ہیں اس کائنات کے اندر، اور شاید یہ کوئی وارم ہول ہی تھا جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے گزر کے وہ اوپر گئے ہیں، آپ نے ملٹیپل ہیونز کا سفر کیا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے سے اس کے اندر چلے جائیں تو آپ بہت دور گلیکسیز کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ تھیوریٹیکلی تو ان کا وجود ثابت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی وارم ہول پریکٹیکلی ملا نہیں، یعنی ریئل ورلڈ میں ملا نہیں، اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن واللہ عالم، وقت بتائے گا۔ ہمارے قدیم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو راہیں ہیں یہ فرشتے جو ہیں ان کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ان کی کچھ اب صفات بیان کی گئی ہیں جو نیک لوگ ہوں گے، کہ وہ بہت کم سویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں جو ہے مانگنے والوں کا اور سائل جو ہیں ان کا حصہ تھا۔ پھر جو ہے ایک بڑی زبردست دلیل دی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بالکل حق ہے، یہ جو سارے ایکسپیرینسز تمہیں ہوں گے، قیامت ہوگی، جنت و دوزخ ہوگی، یہ سب بالکل برحق بات ہے، اور یہ ایسے ہی حق بات ہے جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا یہ جو ایکسپیرینس ہے، سب سے ویلڈ ایکسپیرینس یہی ہے، جیسے میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں، کنورسیشن کر رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں، یعنی ہم ان کی اس کنورسیشن کے بارے میں کبھی بھی شک میں نہیں ہو سکتے، ان کے ذریعے سے فیلنگز بھی ہم کنوے کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھ بھی رہے ہیں، یعنی یہ جو ایک جس طرح یہ ریئل ہے، اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی قیامت بھی ریئل ہوگی۔ یہ بڑی گہری دلیل دی گئی۔ عام طور پہ آئیڈیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے، یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ صحیح معنوں میں ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ تو صرف پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے، ریالٹی یہ نہیں ہے۔ تو پھر ریالٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے پھر ریالٹی کیا ہے؟ تو ریالٹی ایکسپیرینسز ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ بھی، وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپیرینسز ہوں گے، جو جنت میں جائے گا اس کو پلیجر ملے گا، جو جہنم میں جائے گا اس کو پین ملے گی۔ دیز آر ریئل، پین از ریئل، پلیجر از ریئل، اور ڈفرینٹ فیلنگس جو ہیں وہ ریئل ہیں۔ تو اس میں جو باتیں کرنا جو ہے یا کنورسیشن کرنا جو ہے، اس کو یہاں پہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ریئل ہے ویسے ہی یہ سب کچھ ریئل ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، جب گھر میں ان کے وہ دو مہمان آئے تھے اور اپنے بچڑا پیش کیا تھا، وہی جو دو فرشتے جو بعد میں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو ہے وہ گئے، اور وہاں پہ عذاب انہوں نے اللہ کے حکم سے نازل کیا، تو اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر بھی وہ ہوا چلی، اور یہاں پہ اس ہوا کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسی ہوا تھی۔
اور جگہ پہ تو آتا ہے کہ ہوا چلی، اور ایک جگہ پہ تو اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں کہ 7 راتیں 8 دن وہ چلتی رہی، لیکن وہ کیسی ہوا تھی؟ یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ جس کو ٹچ کرتی تھی اس کو وہ بھربھرا کر دیتی تھی، اس کو بوسیدہ کر دیتی تھی۔ تو یہاں اس کی جو ہے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر قوم سمود پہ جو چنگھاڑ ہے اس کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، کس طرح ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ بار بار جو ہے ان دونوں صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نصیحت جاری رکھیے، یقیناً نصیحت فائدہ دیتی ہے ان کو جو ایمان والے ہیں۔ یا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اب ڈرا دیں قرآن سے ان کو جو ڈرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا زبردست اصول جو ہے ایک دائی اللہ کے لیے نکلتا ہے، یاد رکھیں آپ بھی انشاءاللہ آپ دعوت کے میدان میں آگے بڑھیں گے۔ ایک بہت زبردست اصول جو کہ مجھے تو بڑے عرصے بعد سمجھ میں آیا، اور اس کی وجہ سے میں نے بڑا سفر بھی کیا، لیکن یہ گر کی بات جو ہے قرآن مجید میں بیان کر دی گئی کہ جب بھی آپ دعوت پیش کریں گے تو 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 کہہ لیں چلیں، تیسرا تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ پھر 2 قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو، کچھ ہوں گے وہ جو اعراض کرنے والے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو انابت والے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں سے آپ جب بات کریں گے، ان کو یہ دعوت دیں گے تو وہ آپ سے دور بھاگیں گے، ٹھیک ہے؟ انہیں مورزین کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن سے آپ بات کریں گے تو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں آپ منیبین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس وقت جو ہے اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو آپ لوگ منیبین ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی بہت زیادہ بکت ہے اللہ کے نزدیک، بڑی بہت زیادہ ان کی حیثیت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اہل ایمان کو، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسٹرکشن دی ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، آپ کا فوکس یہ لوگ ہونے چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں تو ہم منیبین پہ فوکس نہیں کرتے، ہم مورزین پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مورزین کیا کرتے ہیں کہ وہ نہ تو آپ کی بات سنیں گے، آپ کو فرسٹریٹ کریں گے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی انرجی کو ڈپلیٹ کر کے رکھ دیں گے، اور رزلٹ بھی نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے جب بھی دعوت دینی ہے، آپ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اس حوالے سے، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، چاہے آپ باہر ہیں، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، آپ کو منیبین ملیں گے۔ باقی سب کو آپ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں، منیبین پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ بھی جو ہے ریلیکس رہیں گے، اور جو ہے انسٹرکشن بھی یہی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں، انہیں ڈرائیں جو ڈرنا چاہتے ہیں، جو ڈرنا نہیں چاہتے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ آباسہ میں، سورہ آباسہ وتولیٰ جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کو ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ یہ والا؟ یس سر، یس. ٹھیک۔ اچھا جی، اس میں اس کے بعد سورہ ذاریات کے اینڈ میں جو ہے انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ ہمارے سامنے جھکیں، ہماری بندگی کریں، اور کسی کی بندگی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ٹاسک ہمیں دیا تھا، اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس پہ کہانی سناتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرنی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا کرنا ہے، لیکن وہ روزی روٹی بھی تو کمانی ہے، ٹھیک ہے، رزق بھی تو کمانا ہے۔ اللہ نے اسی کو یہاں پہ ایڈریس کیا کہ ما اريد منهم من رزق، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ ما اريد ان يطعمون، نہ ہی یہ ہے کہ تم ہمیں کھلاتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ وہ سب کو جو ہے رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، اور جو ہے زور والا ہے، اور توانائی والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے سر ڈالی تھی وہ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہماری ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائرٹی میں کی ہے۔ جو ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا کہ رزق میں تمہیں دوں گا، وہ ہم اس کے لیے سب کچھ اپنے ایفرٹ کھپا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ظلم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم فوکس نہیں کر پاتے۔ تو اللہ یہاں پہ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سورہ جو ہے ذاریات بھی ہوگی۔ آگے سورہ طور ہے، اگین بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ سورہ طور، سورہ نجم آپ نے سنی ہے تو ادریس ابکار کی سنیں، قاری ادریس ابکار،
ٹھیک ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو والطور وکتاب مستور وفی رک منشور والبیت المعمور، دیکھیں نا کیسا رزم، والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ قسمیں۔ وہ کتاب، وہ طور کی قسم ہے طور پہاڑ کی، اور وہ کتاب مستور، اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور، وہ رق کہتے تھے، یہ ہرن کی جو ہے نا کھال ہوتی تھی، اس پہ یہ لکھتے تھے۔ قدیم جتنی کتابیں وہ سکرولز میں لکھی جاتی تھی، سکرولز جو تھے وہ ہرن کی کھال سے بنتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ساری کتابیں جو آسمانی کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ اس پہ گواہ ہیں، طور پہاڑ گواہ ہے، اور والبیت المعمور، اور وہ بڑا کعبہ، خانہ کعبہ۔ ایک تو خانہ کعبہ یہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں ہے، سعودی عرب میں ہے۔ اچھا، اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پہ جو ہے اصل کعبہ ہے، جو بڑا جو کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں پہ گئے تھے، ساتویں آسمان پہ آپ نے اس کو دیکھا تھا، بیت المعمور کو۔ آپ نے جو اس کا منظر دیکھا کہ ہر آن جو ہے 70,000 فرشتے اس میں طواف کے لیے جاتے ہیں، وہ نکلتے نہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، اور فرشتے اندر داخل ہو ہی جا رہے ہیں۔ ایسا وہ سین انہوں نے دیکھا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اسی بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی قسم ہے، اور اس سقف المرفوع، اور جو ہے وہ اونچی کی ہوئی چھت کی ہے، والبحر المسجور، اور جو بھڑکائے ہوئے سمندر کی ہے، سمندر بھڑکائے جائیں گے جو قیامت والے دن، اس کا ذکر ہے۔ بے شک یہ سب باتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ جو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے قیامت وہ آ کے رہے گی، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، آسمان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، وہ ساری نقشہ کشی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ اپنی بیہودہ گوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے؟ یعنی اب وہاں ان سے پوچھا جائے گا، یہاں تو ہر چیز کو کہیں گے نا کہ یہ جادو ہے، آنکھوں کو دھوکا ہو گیا، اللہ فرمائیں گے اب بتا، اب یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے نہیں ماننا نا، وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اس کی تپش محسوس نہیں کرے گا، تو اسی کو کہا جائے گا اب بتاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اچھے جگہوں پہ ہوں گے، حوریں ان کو ملیں گی، اور بڑا کچھ جو ہے ہر قسم کے میوے اور جو ہے نعمتیں ان کو ملیں گی، شراب، پاک شراب ملے گی۔ تو ان کی بھی کچھ سب صفات بیان کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی بڑے خوف میں رہا کرتے تھے، کہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں ناکام ہی نہ ہو جائیں۔ اور فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہمیں جو ہے اس سے بچا لیا، اور وقانا عذاب السموم، اور بہت ہی گرم ہواؤں والے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ٹھیک ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو ہے کہ انہ هو البر الرحیم، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی محسن اور بڑا مہربان ہے۔ تو ان کی وہ باتیں جو ہیں یہاں پہ کوٹ کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سے متسلی دی گئی ہے، ان پر اعتراضات کے جوابات ہیں، ثابت قدمی جو ہے اس کا درس دیا گیا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر اعتراضات کھڑے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود گھڑ لی ہے قرآن، تو وہ لے آئیں اس جیسی کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کچھ چیز لے کر آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو یقیناً وہ کچھ بھی نہیں لے کے آ سکے۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی سورہ نجم۔ سورہ نجم جو ہے یہ پہلی سورت تھی جو کہ جو اعلان، مطلب سر عام جو ہے پڑے گی، جس کے اندر آیت سجدہ تھی۔ اس کی اتنی خوبصورت صورت ہے نجم، آپ واقعی یعنی اگر آپ دیکھیں اس میں ایسا زبردست ردم ہے، ایسا زبردست جو ہے وہ خوبصورت اس کا انداز ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر صحیح طرح آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے، ذرا کبھی سنیں، اگین ادریس ابکار ہے، ان کو آپ سن لیں، اور بھی اچھے قاری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ آئے، اور آ کے آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس سورہ نجم پڑھنی شروع کر دی، اور اس وقت بہت سے صحابہ بھی تھے وہاں پہ اور مشرکین بھی تھے۔ اچھا، ایسا اس کا اثر ہوا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ دنگ رہ گیا، اور بس سنتا چلا گیا، سنتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو ہے اس صورت کے اینڈ میں ایک آیت سجدہ آتی ہے۔ تو جب آیت سجدہ آئی تو ہر کوئی سجدے میں گر گیا، کیا مسلمان کیا کافر، یعنی ایسا اثر ہوا اس کے اوپر، کافروں کے اوپر بھی ایسا اثر ہوا۔ صرف ایک وہ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف جو تھا،
وہ سجدے میں نہیں گیا، لیکن اس کو بھی اتنی ندامت ہوئی، اس نے مٹی نیچے سے لی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی اس نے کہا یار یہ تو ندامت سے بچنے کے لیے، یار وہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بے ذوق آدمی ہے. تو یعنی اتنا اس کا اثر تھا. تو یہ جو صورت ہے، اس کا بالکل آغاز ہی ایسا زبردست ہے. آغاز میں وہ عظیم واقعے کا ذکر ہے، جو واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پیش آیا جب 11 12 نبی کا زمانہ ہے، جب آپ کو وہ معراج کی رات اوپر لے جایا گیا. تو وہ شروع ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مطلب ایسا انداز ہے اس کا کہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اب جو واقعہ معراج ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں چیزیں. واقعہ معراج جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ دیا گیا تھا، اور آپ کی دل جمی کے لیے، کیونکہ آپ نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا تھا. تو اس وقت جو ہے ہوا کچھ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ بہت بہت زیادہ احادیث ہیں اس پہ، تقریباً 27 28 تو مختلف جو ہیں اس کے جو ہے راوی ہیں، اور جس میں غالباً 26 27 تو صحابہ ہیں اور 3 صحابیات بھی ہیں. مالک بن ساسا جو ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے جو مروی روایت ہے وہ سب سے طویل ہے. باقی انفارمیشن آپ کو بہت جگہوں سے ملے گی. یعنی اگین اس میں اتنا کچھ آپ نے دیکھا، پھر آپ نے ایکسپلین بھی کیا مختلف جگہوں پہ کہ مطلب جو ہے جس میں بہت سی انفارمیشن ہے. میں سمرائز کر دیتا ہوں اس کو، ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اس پہ تو اللہ کبھی سیشن رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے، اور ایک میں آتا ہے کہ حتیم میں بیٹھے ہوا تھا، وہ جو کعبے کی ایکسٹینشن ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا، اس کے اندر سے دل کو نکالا، اور ایک سونے کا تشت تھا، سونے کا جو ہے ایک پیالہ سا تھا، اس کے اندر ایمان تھا. تو اس کو ایمان جو ہے اسے بھرا گیا میرے دل کو، اور دوبارہ فٹ کر دیا گیا. پھر میرے پیٹ کو جو ہے صاف کیا گیا زمزم سے، اور اس میں حکمت ڈال دی. ٹھیک ہے جی، اس طرح معاملہ ہوا. یہ شاید کوئی پریپریشن ہے، جب آپ نے اسپیس میں جانا ہوتا ہے نا، آؤٹر اسپیس، تو آپ کو اسپیشلی پریپیئر کیا جاتا ہے نا. جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں وہ خاص جو ہے ان کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شاید یعنی آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے، اس کے لیے یہ کوئی پری ریکوزٹ ہے. تو یہ آپ ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سامنے جو ہے نا وہ براق کو جو ہے لے کے آیا گیا. میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ خچر سے بڑا تھا، گدھے سے چھوٹا تھا، بس اس طرح کا وہ سواری تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ زین لگی ہوئی تھی، جو سیٹ ہوتی ہے، اور آگے جو ہے نکیل بندھی ہوئی تھی، اور اس کی رسی جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس تھی. کہتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں میں اس پہ بیٹھا. جب میں اس کے اوپر بیٹھنے لگا تو وہ بدکنا شروع ہو گیا نا. اس پہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، تجھے پتہ ہے تیرے اوپر جو ہے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا اس کو، تو اس کے پسینے نکلنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں جب میں بیٹھا تو جبرائیل علیہ السلام اس کی وہ پکڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ جبرائیل علیہ السلام نے رسی، اور وہ لے کے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں اتنی تیز سپیڈ تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ دور تک آپ ہورائزن پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا آپ، تو کہتے ہیں ادھر آپ دیکھیں تو ادھر وہ ایک دم پہنچ جاتا تھا، یعنی اتنی تیز سپیڈ میں ہو جاتا تھا. تو یہاں سے آپ فرماتے ہیں کہ براق پہ بیٹھ کے میں مسجد اقصی کی طرف گیا. راستے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے قریب دیکھا، جو اپنی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. خیر یہ برزخی دنیا کی شاید جگہ تھی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. تو کہتے ہیں وہاں پہ میں پہنچا تو جو ہے کچھ مجھے تھکاوٹ سی محسوس ہوئی. تو مجھے جو ہے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا. میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا. تو اس پہ جبرائیل اسلام جو تھے نا وہ کہتے ہیں الحمدللہ مطلب وہ بھی بڑے اینشیسلی ویٹ کر رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اور پھر انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ رکھا ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات ہے آپ نے دودھ پی لی، آگے چلیں. آپ آگے جو ہے وہاں پہ جب مسجد عیسیٰ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک جگہ پتھر سا تھا، وہاں پہ آپ کو جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ یہاں پر سواری باندھ دیجئے، یہیں پہ انبیاء باندھتے ہیں. وہاں پہ باندھ دیا، سواری کو باندھ دیا. اور یہاں سے پھر جو ہے آپ کا جو ہے آسمانی سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد آسمانی سفر جو ہے اس میں 7واں آسمان پہ آپ گئے، اور ہر آسمان پہ ایک پروٹوکول تھا
حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ جاتے کسی آسمان پہ تو وہ وہاں کے فرشتے جو ہے پوچھتے کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس کا جواب دیتے کہ میں ہوں۔ اچھا، پھر پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں، پوچھتے کہ کیا ان کی اجازت ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں بالکل جی اجازت ہے، اپروول ہے، چلیں جی، دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ پورے سات آسمان پہ یہی پروٹوکول فالو ہوا۔ آپ نے ہر آسمان پہ کچھ ایک ایک نبی سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پہ جو تھے آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پہ جو تھے وہ جو تھے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام تھے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام تھے، پانچویں پہ ہارون تھے علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران جو ہے بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اسلام تو سب کو کیا، جبرائیل اسلام بتاتے تھے کہ یہ فلاں ہیں، آپ ان کو سلام کریں، مطلب سب سے، لیکن کچھ کنورسیشنز اور بھی ہوئیں جن کا ذکر حدیث میں ہے، جیسے جب یوسف علیہ السلام سے ملے آپ، تو آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا کتنے خوبصورت ہیں کہ لگ رہا تھا دنیا کا آدھا حسن جو ہے اللہ نے ان کو عطا کر دیا، تو اتنے وہ خوبصورت تھے۔ اچھا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا کہ بیسیکلی میرے بعد ایک شخص آیا جس کی امتیوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے بیت المعمور کے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان سے سلام دعا جب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو ہے سلام آپ نے اپنی امتیوں کو ضرور پہنچا دیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، وہاں سے السلام بھیجا انہوں نے، اور کہا کہ ان کو بتا دیں اپنے امتیوں کو کہ جہاں پہ تو پانی بڑا میٹھا ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ چٹیل میدان ہے جنت میں، اور اس کے جو پودے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، تو یہ میرا پیغام ذرا پہنچا دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے گئے، اور آگے آپ جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ سدرۃ المنتہا اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ انتہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آگے پھر بس اللہ کی ہی ڈومینین ہے، اللہ کی خاص وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، وی آئی پی اللہ تعالیٰ کا اسپیشل ایریا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے، اور وہاں پھر آپ نے جو ہے کچھ مشاہدات کیے۔ قرآن مجید نے تو جس شان سے سورہ نجم نے بیان کیا ہے کہ اندہا سے وہ جو ہے نا وہ جو الفاظ ہیں کہ، تو سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو وہاں وہ اس کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا، مطلب الفاظ اس طرح سے۔ اب وہ کیا تھا، آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سونے کے پروانے تھے، اور فرشتے جو تھے وہ اس کے گرد منڈلا رہے تھے، اور رب کی تجلیات کا مرکز بھی وہی تھا، پتہ نہیں اس طرح کر کے آپ نے ایکسپلین کیا کچھ اس کو۔ آپ نے بتایا کہ اس کے جو یہ بیری کے پتے کی طرح کے اس کے وہ تھے، جو پتے تھے، اور جو ہے ہجر کے مٹکوں کی طرح اس پہ جو ہے وہ پھل سے لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں اس طرح کی آپ نے ایکسپلینیشن کی کوشش کی، لیکن اگین وہ کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے چار جو ہے وہ نہریں نکل رہی ہیں، دو زمینی ہیں، فرات اور نیل، ٹھیک ہے، اور دو جنت کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ہم نے بات کی تھی، بلکہ وہ فرقان قریشی صاحب کا جو ہے ایک اچھا اس پہ سیشن ہے جس میں انہوں نے وہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے اس کا ٹریس ملنا مشکل ہے، غالباً وہ کہیں نیچے سے کنیکشن اوپر لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اینی ویز۔ تو وہ دیکھا آپ نے، پھر آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے بھی آگے گئے، اور آپ نے اس جگہ پہ آپ گئے جہاں پہ کلموں کے چچراہٹ کی آواز آ رہی تھی، یعنی لوح محفوظ کے بڑے قریب بھی آپ گئے، وہیں پہ پھر آپ نے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا، اور آپ کو وہاں پہ پھر تین جو ہے گفٹ ملے، ٹھیک ہے۔ ایک گفٹ یہ تھا 50 نمازوں کا، ٹھیک ہے، دوسرا گفٹ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا گفٹ جو تھا وہ تھا کہ ایسا مسلمان جو شرک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، شرک سے اگر بچا ہوا ہے تو اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو آخر کار وہ جہنم میں جل کے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک بہت بڑا گفٹ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔
پھر جو ہے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی آپ کو. جنت میں آپ گئے, وہاں مختلف چیزیں آپ نے دیکھی, جو ہے آپ نے پھر ایکسپلین بھی کیا کہ اس کے جو ہیں وہ کنکریاں جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں اور مشک کی مٹی ہے, اور بڑی چیزیں آپ نے پھر حوض کوثر کو دیکھا, آپ نے بتایا کہ جو افطار موتیوں کے وہاں خیمے ہیں, اور پتہ نہیں مطلب ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں, لیکن وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ جائیں. جنت میں جو ہے پھر جب آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ جہنم میں آپ کو دکھایا گیا, جہنم کا ایک ٹور کروایا گیا. وہاں پہ آپ نے مختلف جو لوگوں کو دیکھا. کچھ لوگ تھے جو کہ جو جن کے جو ہے نا پیتل کے وہ ناخن تھے, اور وہ ان سے اپنے منہ کو نوچ رہے تھے, اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں. پھر آگے گئے تو دیکھا کہ جو ہے نا آگ کی کینچیوں سے جو ہیں ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ واعظین ہیں آپ کی امت کے, کہ جو دوسروں کو تو دعوت دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. مطلب اس طرح جہنم کا بھی دیکھا. پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی سب فرشتوں سے, جنت کے بھی اور جہنم کے. تو مالک کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی آپ کی, تو جس کا ذکر پہلے آیا تھا. تو جبرائیل اسلام کو رسول پر وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہنس کیوں نہیں, مسکرا نہیں رہا. باقی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے میرے سے ملاقات کی ہے, مسکرائے بھی ہیں, یہ ویسے ہی شکل بنی ہوئی ہے. تو جبرائیل اسلام کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, یہ مالک ہے, یہ جب سے اللہ نے بنایا یہ اس طرح کا ہی ہے, مسکراہٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور اگر یہ مطلب مسکرانا ہوتا تو آج ضرور یہ مسکراتا. ٹھیک, آپ چھوڑیں اسے. ٹھیک, تو پھر وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے. واپس جب آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک لیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ چیز. موسیٰ علیہ السلام نے روکا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. اس پسند آیا کہ اس طرح کیا ملا آپ کو وہاں سے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی شاید پہلے اس طرح کے سفر پہ گئے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا اس راستے کے سنگ ہائے میل کیا ہیں. آپ نے بتایا کہ مجھے یہ گفٹ ملے ہیں, 50 نمازیں. نہ 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 نہ, واپس جائیں, واپس جائیں, یہ تو آپ کی امت نہیں کر سکے گی. بڑا بڑا ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس دن پھر وہاں سے واپس گئے, تو پھر اللہ کی برگاہ بار گئے. پھر نیگوشیشن ہوئی تھی 45 نمازیں, چلو پھر نیچے. پھر انہوں نے جانے نہیں دیا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. بار بار بھیجا, جو ہے نا بہت بڑا احسان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا, آپ جائیں جائیں, کام کروائیں کام کروائیں. 5 جب رہ گئیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہو رہے تھے. آپ نے کہا کہ جائیں واپس, یہ بھی نہیں کر سکے گی آپ کی امت, مجھے ایکسپیرینس ہے. وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. آج ہم دیکھ لیں نا حالت ہماری کیا ہے. تو لیکن اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مجھے اب شرم آتی ہے, میں اس پہ راضی ہوں 5 پہ. خیر اس کے بعد پھر آپ واپس آئے. واپس جب پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں جمع ہو چکے تھے. آپ نے سب کی امامت کرائی, اور اس طریقے سے پھر وہاں سے آپ واپس پہنچے. جب واپس پہنچے تو آپ نے جا کے بتایا اپنے صحابہ کو بھی اور قریش کو بھی کہ یہ ہوا ہے واقعہ. ٹھیک, اس پہ قریش تو بڑے خوش ہوئے, لو جی یہ تو اب ہم تو پہلے کہتے تھے ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا جنات کا, تو اب تو کنفرم ہو گیا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ دیکھیں محمد کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میں تو سچ بتا رہا ہوں, میں گیا ہوں وہاں پہ. اچھا, اب سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے پہلے مسجد اقصیٰ یا اس جگہ پہ نہیں گئے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں, اچھا وہاں پہ یہ کدھر ہے, یہ کدھر ہے, اس کے بارے میں بتائیں. پہلیاں بھجوا رہے تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ تو اس سفر میں فوکس تھوڑی انہوں کر رہے تھے کہ بیت المقدس میں کیا ہے. لیکن اللہ نے پھر پوری زمین جو ہے بیت المقدس کی آپ کے سامنے کھول دی. آپ نے دیکھ کے بتانا شروع کر دیا, اور اس طریقے سے یہ ان کے اوپر بھی حق واضح ہو گیا. ابو بکر صدیق کو اسی وجہ سے صدیق کا لقب ملا اس وقت. جب ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جبرائیل السلام روزانہ ان کے اوپر آتے ہیں وہی دے کے, یہ بھی تو میں مانتا ہوں نا, مطلب ان کی ٹیسٹیمنی بھی مانتا ہوں. تو آج اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اوپر چلا گیا تو کیا بڑی بات ہے اس میں. تو اسی لیے پھر ان کو صدیق کا نام دیا گیا. تو یہ ہے ساری تفصیل جو کہ جو ہے اس واقعے میں آئی ہے. شروع میں اس واقعے کا ایک بڑا ہی شاندار نقشہ جو ہے وہ پہ دیا گیا ہے کہ ون نجمی اذا ہوا. اس کے بہت سی میننگ کیے گئے ہیں. قسم ستارے کی کہ جب وہ گرے, اب پتہ ہے ستارہ جہاں پہ گرتا ہے وہاں پہ بلیک ہول قائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بلیک ہول اور وارم ہولز کا بڑا آپس میں ایک رشتہ ہے. شاید اسی کے ذریعے سے کہیں آپ نے ٹریول کیا ہو, واللہ عالم. یا پھر بعض نے اس کی یہ بھی ٹرانسلیشن کیا کہ ون نجمی اذا ہوا, یعنی قسم اس مومنٹ کی, اس رات کے مومنٹ کی جب آپ چلے معراج کی اس بابرکت رات میں.
تمہارے جو صاحب ہیں اس نے وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پہ ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی مرضی سے بات کرتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ ان جبرائیل علیہ السلام جو ان کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں، باقاعدہ یہ اپنی اصل شکل میں بھی ان کو دیکھ چکے ہیں، اور 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ بالکل آغاز وحی کے دوران جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پورے آسمان پر احاطہ ہو گیا تھا ان کا، اور آپ بڑے ڈر گئے تھے اور کبھی تاری ہو گئی تھی آپ کے اوپر، اور آپ پھر جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے زمیلونی زمیلونی کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک تو وہ دیکھا تھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، آپ کے 600 پر تھے، اور اس میں سے یاقوت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے جواہرات گر رہے تھے۔ تو یہ منظر بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا۔ تو جی جی۔ سر یہاں یہ 2 دفعہ دیکھا تو یہ غار ہرا میں یا جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہے کہ کرسی پہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے اور پورے آسمان پہ حضرت، غار تو ہرا میں تو یہ نہیں تھا یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یا تو غار ہرا سے نکلے ہیں یا اپنے گھر سے، تو آپ نے دیکھا کہ آواز آئی ہے یا محمد، تو آپ نے دیکھا تو آپ وہ جبرائیل السلام افق کے کونے پہ کھڑے تھے وہاں پہ، اور وہاں سے اچانک وہ قریب آ گئے، یہاں تک کہ اتنے قریب آ گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ تو اور وہ پورا ان کا وجود جو تھا اس نے آسمان کو کور کیا ہوا تھا، کتنا ہیبت ناک وہ وجود تھا۔ تو یہ ہے جو کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا، دوسری دفعہ پھر یہاں پہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا۔ پھر غار ہرا میں مطلب وہاں یہ تھا نا کہ نبی پاک بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور جو ہے ان پہ کپکپی تاری ہو گئی، تو پھر وہ حضرت جبرائیل کو اگر اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا دیکھا تو پھر کیوں یہ ہوا تھا؟ آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں گونج رہی ہے، یا مجھے لگ رہا ہے کلیئر تھوڑا سا کرے مائک کو۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہے اب؟ جی جی بولیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غار ہرا میں جی جی، کلیئر نہیں آ رہی آواز، میں ٹائپ کر دیتی ہاں آپ کی آواز ویسے تو کلیئر ہوتی ہے، لیکن آج کچھ ہے مسئلہ، جو شاید مائک آپ نے قریب نہیں کیا ہوا۔ چلیں آپ ٹائپ کر دیں تو میں پھر اس کا دیتا ہوں۔ اچھا، اس جب تک وہ آتا ہے آپ کا سوال تو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، پھر بتایا گیا کہ وہاں پہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور پھر جنت المأوا بھی ادھر ہی ہے، اسپیشل جنت جو ہے، سب کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسے جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو دیکھ کر آیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں دیکھا، آپ سارا معاملہ بتا رہے ہیں نا، جنت و دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں آپ نے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی بڑی آیات کو دیکھا ہے، تو اس لیے ان سے جھگڑا تمہارا بنتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لات منات عزا کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ نام ہی ہے جو تم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، اس کے علاوہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم ان کے پیچھے پڑے ہو۔ اور پھر کفار کے باطل عقیدے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور سفارش کریں گی، اس کا رد کیا گیا ہے۔ پھر برائی کا برا اور اچھائی کا اچھا بدلہ جو ہے اس کا ذکر ہے۔ ذکر کی بتا دیا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہوں گی، کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور فحاشی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، الا اللمم، الا یہ کہ کوئی غلطی ان سے ہو جائے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب جو ہے بڑے وسیع مغفرت والا ہے، وہ عالم جو ہے وہ عالم بکم اذا نشاکم من الارض، تو یعنی وہ جانتا ہے جو بھی تم جو ہے جو بخوبی جانتا ہے اس نے تمہیں جو زمین میں پیدا کیا ہے، اور باقی چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر ان ابدی تعلیمات کا ذکر ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، ان میں کیا چیزیں تھیں جو قرآن میں بھی بار بار آئی ہیں، کہ دیکھو سب سے پہلے بات کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سمپل، نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے، اور یہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کو پرکھا جائے گا اور پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، یہ کہ اسی نے جوڑے بنائے ہیں نر اور مادہ،
نطفے سے جبکہ ٹپکایا جاتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دار جو ذمہ داری ہے اسی کے ذمہ جو ہے دوبارہ بھی پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، اور وہی جو ہے شعرا ستارے کا رب ہے۔ شعرا ستارے کی پرستش ہوتی تھی تو بتا دیا گیا اس کا رب بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے ساری تعلیمات، اور پھر جو باقی قوموں سے ڈرایا گیا اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، اور قوم لوط کا ذکر ہے، یہ سب قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد نا، یہ ساری چیزیں بیان اچانک جو ہے ٹون چینج ہو جاتی ہے صورت کی نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ میں جب ہم آئیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، ازفت الازفہ، قریب آ گئی قیامت، جو آنے والی ہے قریب آ لگی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو اللہ کے سوائے اس کو دکھانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنس رہے ہو روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم کھیل رہے ہو، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو، فاسجدوا للہ وعبدوا، چک جاؤ اللہ کے ساتھ بندگی کرتے ہوئے۔ اب یہ جب بات آئی نا، جھٹکا ایک دم پڑا، تو سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیریس سٹار اسے کہتے تھے، سیریس اس کا نام ہے۔ یہ اکثر بہت تاریخ میں جو ہے بڑے لوگوں نے اس کی پوجا کی ہے۔ بڑا جو روشن ستارہ ہوتا ہے نا، جب آپ شاید صبح تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا موٹا سا روشن ستارہ نظر آتا ہے، سیریس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ اس ستارے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو لوگ پوجا کرتے تھے، اس کے وہ نام پہ بہت سے بت بنے، تو اللہ فرماتا ہے یہ رب جو ہے اس ستارے کا بھی رب ہے۔ وہ تو پہلی، ہاں وہ پہلی کیفیت تھی نا، اس میں بھی شک صدر ہوا تھا، ہوتا ہے نا، شک صدر کے 3 واقعات ہوئے ہیں، جس میں سینہ کو چیرا گیا، ایک تو وہ وحی کے وقت، پہلی وحی کے وقت، دوسرا جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی پہلے حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ چھوٹے تھے اس وقت بھی آپ کے سینے کو چیرا گیا تھا، اس میں دل میں سے کالا حصہ نکال دیا گیا تھا جو کہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دوسری دفعہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی ہے تو وہ اس میں بھی بہت یعنی جب علیہ السلام نے آپ کو زور سے جو ہے پکڑ کے دبایا تھا، تو وہ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے تھا، لیکن جو ہے کہ جب علیہ السلام کو جو اصل چکر میں دیکھا وہ بعد کی بات ہے، نہیں ہے تو شروع کے زمانے کی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا جس میں جب علیہ السلام جو ہے ان کو اصل شکل میں نظر آئے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد سورہ قمر ہے، اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ سورہ قمر جو ہے اگین بڑی اسٹریٹ فارورڈ اس کا میسج ہے، قیامت اور آخرت جو ہے اس کے اوپر یہ دلیل کے طور پر جو ہے کچھ دلائل بھی رکھے ہیں اس میں، اور باقی وعیدیں ہیں۔ اس کے بالکل آغاز میں ایک واقعہ ہے جس کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے سیرت میں، یہ 8 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے، اور کچھ وہاں مشرکین بھی تھے، ان کے کچھ قافلے تھے۔ اچانک جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مل گیا، تو آپ نے ان سب سے کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو۔ اچھا، اس کا یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور یوں کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ اس میں جو 3 صحابی ایسے ہیں جو عینی شاہد ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، اور جبیر بن مطعم ہیں، ان سب سے جو روایات موجود ہیں اس میں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ واقعہ ہوا اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے دیکھو تو گواہ رہو، جو میں کہتا ہوں کہ آخر کار ایک وقت آئے گا جب ستارے بکھر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج جو ہے وہ اڑ تباہ ہو جائے گا، تو یہ واقعی ایسا ہو کے رہے گا، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قیامت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور یہ واقعی ہوا تھا۔ بہت سے جو ہیں پھر دنیا کے اندر جو قدیم رہے ہیں، ٹریڈیشنز رہی ہیں، ان کے اندر اس طرح کے واقعے کا ذکر ہے کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی جو ہے مطلب آغاز ہو جاتا ہے سورہ قمر کا، اس میں بالکل شروع میں ہی انداز ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور جو ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں جو بھی نشانی آتی ہے اس کو جادوئی کہتے ہیں، اور انہوں نے جھٹلا دیا،
یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈرونی باتوں سے بھی کچھ فائدہ ان کو نہیں ملا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے اعراض کی، آپ ان سے اعراض کیجئے، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ناگوار چیز کی طرف، یہ جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے جیسے ٹیڈی دل نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، نشہ کھینچا گیا۔ اس کے بعد پھر سابقہ اقوام کا ذکر ہے کہ جو حق کو جھٹلا رہے تھے ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ 6 جو قومیں ہیں سب کا ذکر ہے، ہر قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، اور اس کی تفصیل ہے، اور پھر اینڈ میں جو ہے کفار کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم بہتر ہو ان سے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان کو تباہ کر دیا تو تمہیں بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ قیامت کی گھڑی ضرور قائم ہو کے رہے گی اور جو ہے حساب کتاب ہوگا اور اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہاں تک ختم کرتے ہیں ہم سورہ قمر، ہم نے کمپلیٹ کر لی الحمدللہ۔ جی یہ معجزہ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ معجزہ ہوتا ہے جو رسول پیش کرتا ہے، اس پہ چیلنج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل نبوت کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک واقعہ ہوا اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہوا ہے، اور ایک قیامت کے اوپر دلیل کے طور پر جو ہے قرآن پیش کرتا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کے طور پر۔ تو آپ کا معجزہ تو آ چکا تھا، وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا۔ اچھا میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں، گروپ میں بھی سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو مل جائے۔ جی کوئی اور کوشچن ہے آج کے حوالے سے؟ جی میں ادھر بھی کر رہا ہوں، ادھر ادھر بھی کر دیتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا نیم بتا دیں، کن کا نام؟ اچھا او اچھا، اچھا وہ ہے دانیال حقیقت جو حقیقت جو جی، اس طرح کر کے تو یہ اچھے ہیں، ہیں تو یہ بھی کیونکہ ایران سے ان کا تعلق ہے، تو کچھ چیزیں وہ ایران کے والے سے کچھ گڑبڑ کرتے ہیں یعنی اہل تشیع کسی زمانے میں رہے ہیں، اب تو خیر وہ اس طریقے سے شیعہ عقائد کو فالو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ڈنکی کی چوٹ کرتے ہیں ویسٹ کے اندر اس وقت، یعنی یہی ایک ہے بندہ جو اس وقت کھل کے بات کر رہا ہے۔ ان کے آپ سرچ کریں گے، اسکیپٹک مسلم کے نام سے ان کا چینل ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی اور اما عائشہ کا جو اختلاف تھا وہی بات تھی نا جو آ، اس پہ واقعہ ہوا تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، تو وہی اختلاف ہوا آپس میں ان کا۔ اما عائشہ جو تھیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت مطلب صحابہ تھے، امیر معاویہ بھی تھے اس طرح، پھر وہ جو ہے حضرت زبیر بن عوام بھی تھے، مطلب کافی لوگ تھے جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو پکڑا جائے، سب سے پہلے یہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی تو کیسے پکڑوں اس کو، کیونکہ تو موب نے قتل کیا تھا، اور پہلے آپ میری خلافت تو اسٹیبلش ہونے دیں پھر ہم ان کو پکڑیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلافت اسٹیبلش کرنا پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ تھا کہ نہیں، پہلے ہم ان کے قاتلوں کو پکڑیں گے پھر بعد میں ہم خلافت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک بحث ہو گئی، اس پہ پھر اختلاف ہوا اور بہت بڑا اختلاف ہوا، پھر جنگ جمل، جنگ صفین، 2 بڑی جنگیں ہوئیں جن میں بہت سے صحابہ جو ہے شہید ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا برحق، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اس پہ میرے بڑے لیکچرز ہیں کافی،
مطلب اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے دی ریوائول اسٹوڈیوز پہ تو اس میں آپ کو مل جائیں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ 4 پارٹس ہیں اس کے، اس میں نے تفصیل سے جو ہے اس پورے واقعے کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ 3 days ٹو گو انشاءاللہ، 3 دن ہمارے ہیں تو ختم قرآن کے حوالے سے، تو اس میں بھی ضرور بھرپور جو ہے شرکت کیجیے، تاکہ جو ہے جو بھی ثمرات ہیں وہ سمیٹ سکیں۔ یقیناً جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جب بنتا ہے تو بڑی ایک سیڈ سی فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب بندہ اس کے اینڈ کے قریب پہنچتا ہے، کہ دل کرتا ہے کہ یہ چیز، یہ کیفیت جو ہے مسلسل چلتی رہے، تو یقیناً آپ کی بھی یہی کیفیت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس پہ جو ہے بات کرتے ہیں آگے، جی انشاءاللہ اس کا جو ہے ایک تو اس کے پلانر ایک میں کہوں گا کہ ان کو شیئر کر دیں آپ کے ساتھ، تاکہ اس میں پورا جو ہے اسٹرکچر آپ کے سامنے ہو، کہ تاکہ آپ اس کو اٹینڈ بھی کر سکیں، اس کو دیکھ بھی سکیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔